چاند رات سے آپ ماتم کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں آپ تھک گئے ہیں، لیکن اس سے زیادہ تو نہیں تھکے جو ایک ہاتھ پسلیوں پہ رکھ کے کبھی اکبر کا پرسہ لے رہی ہے، کبھی قاسم کا پرسہ لے رہی ہے۔ آپ کے رونے پہ پابندی نہیں ہے کہ تکلف کر کے نہیں روئیں گے۔ شام غریبہ میں بیٹھے ہیں، عزادارو غریبوں کی شام آ گئی، زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، زہرا کی کمائی لٹ گئی۔ عزادارو کل تک جو رخسارے سفید تھے آج وہ شمر کے تماچوں سے سیاہ ہو گئے، کل تک جن کانوں میں گوشوارے تھے آج ان کو نوچ لیا، ارے کل تک جو شہزادے نبی کی پشت پہ بیٹھا کرتے تھے آج وہ گھوڑوں کے نیچے پامال۔ ہاں اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں، آپ کے ماتم پہ پابندی نہیں ہے۔ آپ جب ماتم کرتے ہیں کوئی آپ کو مارتا تو نہیں ہے نا؟ جب سکینہ ماتم کرتی تھی سن سکیں گے؟ پہلے جب سکینہ ماتم کرتی تھی شمر بچی کو تازیانے سے ڈراتا تھا، پھر تازیانے پر خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ بی بی کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، اجرکم علی اللہ اللہ من جعلنا باقی۔ عزادارو راوی کہتا ہے بس مجھے ایک سلسلے تک شام غریبہ تک جانا ہے۔ شب عاشور کی رات تھی نا، حسین نے اپنی بیٹی کو بلایا اور بیٹی کو چومنا شروع کیا، حجت کی بیٹی تھی۔ کہا بابا آج ریت بدل دی، آپ ہمیشہ مجھے پیار کیا کرتے تھے، آج سون بھی رہے ہیں چوم بھی رہے ہیں۔ کہا میری لاڈلی کل آپ یتیم ہو جائیں گی۔ کہا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہا جب شمر آپ پر ظلم کرے گا۔ جب ظلم کا نام آیا بچی نے فوراً کہا بابا میرا چچا عباس کہاں ہوگا؟ جزاکم اللہ آپ ماتم کریں، آپ کے ماتم پہ پابندی نہیں ہے۔ کہنے لگے میری لاڈلی آپ کے چچا دریا کے کنارے سو جائیں گے۔ لو عزادارو شام غریبہ کب بنا گیا، شمر بچی کے پیچھے دوڑنے لگا، شمر گھوڑے پہ تھا، بچی پاپایادہ تھی، یہ بچی کے پاس آیا۔ اب میرے پاس جملے نہیں ہیں، اس نے وہ ظلم ڈھایا کہ حسین کا لاشا تڑپ گیا، اس نے گوشوارے اتارے نہیں نوچ لیے۔ حسین کی آواز آئی زینب میری بچی بچا۔ اجرکم اللہ اپنی آوازوں پہ گریے۔ بی بی کو آپ کی روتی ہوئی آوازیں بڑی پسند ہے۔ عزادارو شام غریبہ کا بن آ گیا۔ رونے والوں راوی کہتا ہے کہ میں نوکے نیزہ سے چادریں اتار رہا تھا، کہتا ہے میں نوکے نیزہ سے چادریں اتارتا ہوا علی کی عالیہ بیٹی کے خیمے میں آیا، کہتا ہے میں چادر اتارنا چاہتا تھا، بی بی نے کس کے چادر پکڑی تھی، اب جو رونے آیا ہے وہ قیامت تک روئے گا کا جملہ پہنچا۔ کہا بی بی چادر نہیں چھوڑتی تھی، میں نے نوکے نیزہ سے چادر چھوڑی، علی کی بیٹی نے چادر نہیں چھوڑی۔ کہتا ہے ایک پتھر میں نے اٹھایا، زینب کی طرف مارا، زینب کے سر پہ لگا، آواز دی غازی ابا۔ اجرکم اللہ عباس بہن پتھر کھاتی ہے۔ عزادارو پرسہ دینے والوں یہ قیامت کی رات ہے، آپ جائیں گے 10 دن سے گریہ کر رہے ہیں، ابھی جا کے بستر پہ استراحت فرمائیں گے، لیکن علی کی بیٹی کی تو رات اب شروع ہوئی ہے۔ عزادارو راوی کہتا ہے چلے ہوئے خیمے، ارے علی کی بیٹی نے پوچھا سید سجاد کیا خیموں میں جل کے مر جائے؟ کہا پھوپھی اماں جان بچانا واجب۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی تھی جو خیمے سے آتی تھی پھر جاتی تھی، آتی تھی پھر جاتی تھی، ایک مرتبہ میں نے دیکھا وہ کسی بیمار کو اپنی پشت پر لائی، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا علی کی بیٹی ہے۔ پروردگار آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، بی بی آپ کو گریے کا توفیق عطا فرمائے، بی بی آپ کو سلامت رکھے۔ عزادارو شام غریبہ آ گئی۔ اچھا جانتے ہو اتنے میں مسلم بن عقیل کی زوجہ کی آواز آئی، بی بی میری بچیاں نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ کہا آؤ کلثوم ڈھونڈے، چلی ڈھونڈنے کے لیے، اتنے میں دیکھا کچھ بچی ہے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہو گئی۔ رقیہ کی چیخ نکلی، ارے بھیا حسین صرف قاسم پامال نہیں ہوا، میری بچیاں اجرکم علی اللہ بی بی آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر بہت میں لے کر چل رہا ہوں شام غریبہ کا ایک منظر بتا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر جب یہ غریبوں کی شام آ گئی نا، جب غریبوں کی شام آ گئی، راوی کہتا ہے حسین کے لاشے پہ لوٹ مار ہونے لگی، کوئی ابا لے گیا، کوئی کبا لے گیا، رو لو 2 جملے سن لینا، ماتم کر رہا ہوں۔ کوئی ابا لے گیا،
کوئی قبا لے گیا, کوئی حسین کی انگوٹھی لے گیا. حضرت مسیب کہتے ہیں میں نے دیکھا واقعہ کربلا کے بعد ایک شخص غلاس کعبہ کو پکڑ کے کہہ رہا ہے پالنے والے مجھے معاف کر دے, مجھے پتہ ہے تو مجھے نہیں معاف کرے گا, میرا ظلم بہت بڑا ہے. حضرت مسیب نے پوچھا بتا تو کیوں خدا کی رحمت سے نامانوس ہے, کیوں تجھے لگتا ہے تجھے خدا معاف نہیں کرے گا؟ کہا میں نے عجیب ظلم ڈھایا تھا. کہا بتا کیا کیا تھا؟ کہا 10 محرم کو شام غریبہ میں نے حسین کی کمر پہ سونے کا کمر بند دیکھا, جو رونے آیا ہے. میں نے حسین کی کمر پہ سونے کا کمر بند دیکھا, میرا دل چاہا میں اس کو اتار لوں. کہتا ہے حسین کے میں لاشے پر آیا, میں نے کمر بند کو اتارنا چاہا, کمر بند نہیں اترا. کہتا ہے میں نے پھر اتارنا چاہا, نہیں اترا. کہتا ہے میں نے ایک مرتبہ دیکھا حسین کا ہاتھ حسین کے کمر بند پر آ گیا. کہتا ہے اب کمر بند میں نے کیسے اتارا؟ کاش میں پڑھ سکوں تم مر جاؤ گے. کہتا ہے جب حسین ہاتھ نہیں ہٹا رہے تھے میں نے خنجر نکالا, میں نے حسین کے ہاتھ کو کاٹا. میں نے دیکھا کوئی بیوی کہہ رہی تھی بابا آپ کی امت نے میرے بیٹے کا لباس. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہم جعلنا باقی. عزاداروں, راوی کہتا ہے ایک مرتبہ ابھی آپ کے درمیان بھی شمع گزرے گی نا, زینب پہرا دے رہی تھی, دیکھا کوئی شمع آ رہی ہے. جناب زینب نے کہا کون ہے؟ کہا بی بی میں حر کی زوجہ ہوں. کہا خیریت سے آئی ہو؟ کہا بی بی پانی لے کر آئی ہوں. کہا پانی بعد میں لے, پہلے حر کا پرزا. کتنی غریب. جانتے ہو کیا کیا؟ بی بی نے سکینہ کو بلایا, سکینہ یہ پانی پی لو. کہا پھوپھی اماں آپ پیجئے. کہا نہیں, جو سب سے پہلا ہوتا ہے اسے پلایا جاتا ہے. یہ جملہ سنا نا کہ چھوٹے کو پلایا جاتا ہے. سکینہ مقتل میں دوڑی. کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے پلاتے ہیں. میرا بھائی علی اصغر. عزاداروں, ایک شخص کہتا ہے میں جب لوٹ رہا تھا نا مال کو, میں نے دیکھا ایک عورت تھی جو اپنے پاس کوئی پوٹلی رکھتی تھی. میں نے سوچا اس میں سونا ہوگا, میں نے پوٹلی چھیننا چاہی. وہ عورت پوٹلی نہیں دے رہی تھی, وہ گٹھڑی نہیں دے رہی تھی. میں نے چاہا گٹھڑی لوں, میں سمجھا اس میں سونے ہوں گے, ہیرے ہوں گے. ایک مرتبہ کہتا ہے میں نے نوکے نیزہ سے گٹھڑی چھینی. اب جو میں نے گٹھڑی کھولی اس میں کچھ خود جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی. اصغر کی ماں کہہ رہی تھی میرے لال تیری آخری روایت جس پہ شام غریبہ مکمل نہیں ہوتی. لو عزاداروں, ایک مرتبہ پانی کی بات آئی. علامہ اظہر سنجیدی یہ جو روایت پڑھا کرتے تھے, جناب زینب نے کہا میں پانی نہیں پیوں گی. ادھر زینب تھی, ادھر آسمانوں کے اوپر جناب رسول اللہ نے کہا اے حسین پانی پی لو. کہا میں نانا میں پانی نہیں پیوں گا. مولا حسن آگے بڑھے, کہا بھیا پانی پی لیں. کہا میں نہیں پیوں گا. اتنے میں علی مرتضیٰ آگے بڑھے, آسمانوں پر ہو رہا ہے. کہا میرے لال حسین تیرا امتحان پورا ہو گیا, اب تو پانی پی لے. کہا بابا نہیں میں پیوں گا. اتنے میں ایک دکھیاری ماں آئی, میرے لال حسین میرے غریب بیٹا پانی پی لے. کہا اماں میں کیسے پیوں, میری زینب کیسی ہے. شام غریبہ کا بیاباں, علی کی بیٹی, تنہائیوں کا پہرا, جلے ہوئے خیمے, اجڑی ہوئی بیویاں, جو رونے آیا ہے. آپ روئیں گے نا, پروردگار جو گریا کرے اگلا سال وہ عاشورہ کربلا میں کرے, اس سے بڑی دعا میرے پاس کوئی نہیں ہے. عزاداروں, علی کی بیٹی نے ایک آخری روایت ہے اور چھوڑ رہا ہوں ممبر, ایک جلی ہوئی لکڑی اٹھائی اور کہنے لگی ام کلثوم اب میں عباس بنوں گی, میں پہرا دوں گی. تمام بچوں کو جمع کیا, خیمے کے پاس جلی ہوئی خیمے کی راکھ پہ بٹھایا. علی کی جو بی بی ان بزرگوں کی خیر کرے. ہاں ماتم کرو, تمہارے ماتم پہ پابندی نہیں ہے عزادارو, آپ کو کوئی مارتا نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک لکڑی, ٹوٹی ہوئی لکڑی پکڑی, کہا میں عباس بن گئی ہوں. راوی کہتا ہے اتنے میں کوئی گھوڑا سوار آتا ہوا نظر آیا. ارے علی مولا جو پہنچ گئے وہ ماتم کر رہے ہیں. کوئی گھوڑا سوار آیا. علی کی عالیہ بیٹی نے کہا اے آنے والے اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. وہ پھر آگے آیا,
زینب کی آواز آئی ہمارا سب لٹ گیا. وہ پھر آگے آیا. زینب نے کہا اے آنے والے اب میرے پاس کچھ نہیں بچا. وہ نہیں رکا. زینب نے کہا میں اب اگر آگے آیا میں علی کی بیٹی ہوں. اب زینب جلال آئے گی. آنے والا نہیں رکا. ایک مرتبہ آنے والے نے نقاب کو الٹا. اب جو نقاب کو الٹا علی کی بیٹی تڑپ گئی. کوئی اور نہیں علی آئے تھے. بنتا کیا تھا بابا سے گلے لگتی, بابا کو چھومتی, نہ یہ نہیں کیا. زینب دوڑتی ہوئی بیویوں کے پاس آئی. کوئی چادر ہے تو دے دو, بابا نے مجھے ننگے سر, کوئی چادر ہے تو دے دو, میرے بابا نے مجھے آج تک ننگے سر نہیں دیکھا. ایک مرتبہ کہا وائے ہو بابا, او بابا میرا اکبر مارا گیا, بابا میرا قاسم ٹکڑوں میں پامال ہو گیا, بابا میرے اصغر کو ایسے تیر لگا جو ایک کان سے ہوتے ہوئے دوسرے سے نکل. عزادارو جب یہ آخری جملہ جا رہا ہوں, جب یہ کہہ رہی تھی نا, بیان کر رہی تھی, علی تو چپ کھڑے تھے. کسی کالے برقعے والی بی بی کی آواز آئی, زینب میں تو تیرے ساتھ تھی جب شمر حسین پہ چڑھا, زلفوں میں ہاتھ کو رکھا, خون کنجر چلا رہا تھا. میں کہہ رہی تھی شمر تو بھی اولاد والا, میں بھی اولاد والی. شمر میں نے چکی ہاں بھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذی ظلموا